ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ بالا کے لیے. انتہائی محترم مکرم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں وجود بخشنے سے پہلے عالم ارواح میں اکٹھا کیا تھا. ہم سب کا اس بات پہ یقین ہے، ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے. اب ہم موجود ہیں، اس بات پہ ہمارا اتنا یقین نہیں جتنا یقین اس بات پہ ہے کہ یہاں موجود ہونے سے پہلے ہم عالم ارواح میں بھی موجود تھے. الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں لشکروں کی شکل میں وہاں اکٹھی کی گئیں، پھر روحوں کا ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوا، ایک دوسرے سے تعارف ہوا. تو جنہوں نے ایک دوسرے سے تعارف کر لیا ان کی آپس میں الفتیں، محبتیں، مودتیں، قربتیں قائم ہو گئیں، اور جنہوں نے ایک دوسرے سے تعارف نہ کیا ان کا پھر آپس میں اختلاف ہو گیا، وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اب جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جس کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے. اب دنیا میں جھنڈ ہیں مختلف، جس طرح وہاں جھنڈ تھے، لشکر تھے روحوں کے، یہاں لشکر ہیں، جھنڈ ہیں، ڈاکٹروں کا جھنڈ ہے، حکیموں کا جھنڈ ہے، طبیبوں کا لشکر ہے، ڈاکٹروں کا لشکر ہے، میتھمیٹک، فزکس، کیمسٹری، پھل بیچنے والے ان کا ایک جھنڈ ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تجارت کرنے والے سوتر منڈی میں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر ان کا ایک لشکر ہے، مولوی ان کا ایک اپنا لشکر ہے، قاری ان کا اپنا ایک لشکر ہے، طلبہ، اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی سسٹم، مختلف قسم کے جھنڈ ہیں، مختلف قسم کے لشکر ہیں. کوئی شخص اپنے لشکر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے جھنڈ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ہے جس جھنڈ میں رہتا ہے قیامت کے دن اسی جھنڈ میں اٹھایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں جس جھنڈ میں رہتا ہوں وہ جھنڈ کیسا ہے، میں جس لشکر کا حصہ ہوں وہ لشکر کیسا ہے، اس کی صبح کہاں گزرتی، اس کی شام کہاں گزرتی ہے، میری مودتیں کن کے ساتھ ہیں، میری مودتیں کن کے ساتھ ہیں، میری قربتیں کن کے ساتھ ہیں، میرا تقرب کن کے ساتھ ہے، میری دسترخوان پہ آتا ہے تو آتا کون ہے، چائے پیتا ہے تو پیتا کون ہے، کھانا کھاتا ہے تو کھاتا کون ہے، میری شادی پہ کون، میری خوشی پہ کون، میری غمی کے کون. اگر چنگا ہوندا ہے تے دا مطلب ہے اسی چنگے ہیں، اگر گندا ہوندا ہے تے دا مطلب اسی گندے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگر جھنڈ لشکر اکٹھ برا ہے تو ہم برے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم برے ہیں. دیکھے جو کوئی دیدائے عبرت نگاہ ہو، اذا المرء کانت له فکرہ ففی کل شیء من العبرہ. بندہ دل کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھے تو دل اس کو بتا دیتا ہے. المرء مع من احب، بندہ محبت کس سے کرتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو معلوم ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر کیا ہے. مجھے آپ کو معلوم ہے میرے من میں، میرے جی میں، میرے نفس میں کس کی محبت ہے، کس کا پیار ہے. میرے بھائی کسی پہ فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو غلط
غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، بس دیکھ تو بیٹھتا کن کے ساتھ ہے، تو آتا کن کے ساتھ ہے، تو ہنستا کس کے ساتھ ہے، مسکراتا کن کے ساتھ ہے، دیکھ کر کے جھنڈ اپنے لشکر کے رنگ کو، اس کی حرکتوں کو فیصلہ کر دے۔ اگر خبیث ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی خبیث ہے، اگر وہ طیب ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی طیب ہے۔ میرے بھائی، یا اگر کل قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ ملنا ہے، آج اچھوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر۔ پاٹے خانہ بن کسی کی ذات پہ اعتراض نہ کر، پہلے اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیر، اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے، تیری محبت کس کے ساتھ ہے، تیری وفا کس کے ساتھ ہے، تو استقبال کس کا کرتا ہے۔ میں چنگیاں کو بیٹھا میرے چوڑی پھول پہ، میں گندیاں کو بیٹھا میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ چج دے چنگے کو بہو، کھرکاں تے جھوٹاں بہت نے، بندے چج دے ہونے چاہیے، اور چج کے بندے کے ساتھ بندہ جب بیٹھے تو تب بندے کی بات بنے، جب بندے کا ابا بندے کے کام نہ آئے، جب بندے کی اماں بندے کے کام نہ آئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تیرے یہ سارے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جے دوست چنگے ہون گے تینوں فائدہ دین گے۔ کدوں فائدہ دین گے؟ یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، چنگے بندے لبو اور چنگے بندے بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی گئیں، صحابہ کھاتے رہے، مریل کھجوریں، ردی قسم کی کھجوریں، خراب قسم کی کھجوریں بچ گئیں، لوگ کھانے سے ہٹ گئے۔ فرمایا یہ کیوں نہیں کھاندے؟ اللہ دے رسول ردی کھجوراں نے یہ بار کھان والیاں نہیں رہیاں۔ فرمایا میری امت پہ ایک دور آ جائے گا جس طرح ردی کھجوریں باقی رہی ہیں نا، اچھی کھجوریں تم نے اٹھا لی ہیں، اللہ اچھے لوگوں کو اٹھا لے گا، ردی قسم کی چوڑاں باقی رہ جائیں گی۔ لیس للہ حاجہ، ان کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ پٹھی کٹنگ کر لین، وہ موٹر سائیکل کو چک لین، وہ فیشن دے نام تے تیاں پہنا نو ننگیاں کر کے بازار کڈ کے جدت دے نام تے آکھن اسی بڑی ترقی پا لیے، اللہ نو انہاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں رہے گی۔ عرش والے کو ان کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے صحابہ دور ایسا آئے گا کہ جیسے کوئی شخص 100 اونٹ پالے، کتنے اونٹ؟ 100۔ فرمایا 100 اونٹوں کو کھلائے پلائے، جب سواری کرنے لگے تو سواری کے قابل کوئی اونٹ نہ ملے، 100 بندے بیٹھے نظر آؤں گے پر بندہ 100 چوں ایک بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ حال ہے، یقین منو۔ بہت کچھ ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، FCPS ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، میتھمیٹک میں، ریسرچ میتھڈالوجی میں، عقیدہ فلسفہ میں، اور دنیا کی ڈگریوں کو انگلیوں کے اشاروں سے تشکیل دیتے ہیں، دعویٰ سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ کے بندہ پرکھ لیتے ہیں، ہم اتنے علوم و فنون کے ماہر ہیں کہ چال ڈھال دیکھ کر کے بندے کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت کچھ ہیں، بندے نہیں ہیں، بہت کچھ ہیں، انسان نہیں ہیں، سکالر ہیں، انسانیت سے شناسہ نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں ہیں، خدا کا قرب نہیں ہے، ترقی ہے، ہر کائنات کے رستے کا پتہ ہے، 28 ملکوں کے پاسپورٹ کا ٹھپا ان کے پاسپورٹ پہ ہے، 58 ممالک کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے، انہیں امریکہ کا پتہ ہے، انہیں برطانیہ کا پتہ ہے، انہیں دنیا کی یونیورسٹیوں کا ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو رب کا پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ تو رب کے رسول کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کے گندے ترین آدمی ہیں، یہو جیاں جھوٹاں دی، یہو جیاں کھرکاں دی، یہ دنیا چ پٹھیاں بازیاں مارن، یہ سیدھیاں بازیاں مارن، سونے دے پہاڑ انہاں دے گھراں چوں پھٹ آن، یہ سونا کھان لگ پین۔ لیس للہ حاجہ، جدوں اللہ دے نزدیک مقام ہی نہیں، جو مرضی کرن، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب ان کا وقت مکمل ہوگا تو میں اللہ پوچھ لوں گا۔ بڑے بڑے پاٹے خان نظر آئیں گے، جبے کبے والے نظر آئیں گے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھایا گیا، سلسلہ سیاح کی روایت ہے کہ مسجدوں کے دروازے پہ بڑی بڑی گاڑیاں، صحیح حدیث ہے، ان میں لوگ اتر رہے ہیں لیکن بے دین ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ مجھے دکھایا گیا کہ مسجدوں کے دروازوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں سے، جو اونٹ کی کوہانوں کی طرح اونچی اونچی گاڑیاں ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو پتہ نہیں غیرت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے، ایداں دیاں کھرکاں دی اللہ نو ضرورت کوئی نہیں۔ بار بار
نقد اس لیے کر رہا ہوں دیکھیا جے کتے ساڈی زندگی چ کھرک نہ ہوے نہیں تے قیامت والے دن ائی تے پھر جانی. چار بندے ہون چج دے ہون, ساڈے گھروں چج دا بندہ روٹی کھاوے جیڑا اللہ نو جاندا ہوے, اللہ دے رسول نو جاندا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں جو چج کے بندے ہوں گے نا, جو اچھے بندے ہوں گے, اگر کسی مجلس میں آئیں گے تو کوئی انہیں پوچھے گا نہیں, اگر نہیں آئیں گے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا. ظہرت الرغبہ, لالچ عام ہو جائے گا. جس کی جیبی میں 4 آنے ہوں گے اس سے لوگ یاری بنائیں گے. ایویں ہے کہ نہیں؟ ایویں ہی دروازے چ کھڑو جان گے, چوری صاحب السلام علیکم, تاڑی کھڑا سی میں, آ جاؤ مہربانی تاری. چوری کہا نہیں پاؤندا, اینو ایویں موک لگی. اور اگلے جملے یلقا التناکر, یلقا التناکر, اجنبیت عام ہو جائے گی. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا, غریبوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یلقا التناکر, جی دی پڑولی چ دانے او دے کملے بھی سیانے, جی دی پڑولی چ دانے او دے, جی دی پڑولی چ دانے نہیں او دے بیچارے دے سیانے بھی کملے. یہ حال ہو جائے گا. لوگ پڑولی چ دانے ویکھ کے تعلق بناؤ گے, یہ نہیں ویکھن گے بندہ چنگا ہے, اچھا ہے, اللہ نو جاندا ہے, مولوی صاحب نے رب دے رسول دی گل کردے نے. نہیں, پڑولی چ دانے نے تے پاواں کافر ہی ہے. السلام علیکم. دین ہے, غریب ہے, کوئی مقام نہیں, کوئی شان نہیں. پیچس لگ جاتے ہیں دیندار بندے کو دیکھ کے. مدرسے دے سٹوڈنٹ مسکراندے ہون نا, نمازی بیمار ہو جاندے انہاں نوں ویکھ کے. یہ ہسدے کیوں آ, یہ کھیلے تے کھیلے کیوں آ. مولوی ستھری روٹی کھائے پورا محلہ بیمار ہو جاتا ہے. حضرات یہ دور ہوگا ظہرت الرغبہ وظہرت الزینہ. فرمایا میری امت کے نوجوان فیشن کرنے لگ جائیں گے. نوجوان فیشن, نوجوان لالیاں, نوجوان تے سرخیاں, نوجوان تے ایک پاسوں کٹیں گے ایک پاسوں وال. میرے پاس ایک بڑا دیندار آدمی آیا, انہیں معلوم تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں عظیم اختر کرتا رہتا ہے. اس نے ایک پاسے سے ٹینڈ کرائی ہوئی اور دوسرے پاسے جتھا سا بنا کے چنگی پلی شکل انہیں بگاڑی. وہ میرے پوچھن تو پہلو ہی دیندار آدمی آندا بیٹا میرا بس تھوڑا جہا نا خراب جہا ہو گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکا تو تیرے جانے کے بعد تیرا بیٹا تیری قبر میں عذاب کا ذریعہ بنے گا. مسند احمد کی روایت ہے, پیغمبر نے فرمایا ایک بندے کو عذاب ہو رہا تھا, اللہ نے عذاب ختم کر دیا. جتیاں پیندیاں سی, جتیاں روک گئیاں. فرشتیاں نو آندا ہے اج جتیاں کیوں نہیں ماریاں؟ جہنم دا عذاب بند ہو گیا, جنت دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں. خیر ہے, بڑے گلدستے پھول میرے گال چ ہویا کی ہے؟ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا آج کسی اچھی مجلس میں بیٹھا ہے, کسی اچھے بندے کے ساتھ بیٹھا ہے, کوئی اس نے دین کی بات سنی ہے, وہاں دعا صحیح حدیث ہے, وہاں دعا ہوئی ہے, تے تیرے پوت نے بھی اج ویکھا ویکھی کہتا ہے اللہ میرے ابے نو معاف کر دے. اللہ نے تینوں معاف کرتا ہے. اولاداں نو بہت کچھ سکھایا ہے, وہ کچھ سکھایا ہے. انہاں نو یہ بھی سکھاؤ کہ مرن تو بعد پوت میرے واسطے کچھ منگنا ہوندا ہے کہ نہیں تینوں. میں قبرستان گیا, 6-7 پینٹ بابو میں نے کھڑے دیکھے, وہاں قبر تے کھڑے ہسی جان. میں پوچھا میں حسن کیوں ڈے دعا مانگتے ہیں شرم آتی؟ میں کہ یہ بشرما دا کام ہے, دعا مانگتے ہوئے شرم آتی. حضرات بیٹوں کی اچھی تربیت کریں. کوئی ساڈے کو 4 دن بہو آدھے بچیاں نو اللہ دے فضل نال, مرن تو بعد تہاڈے لئی جدوں ٹرمپ بھی تہاڈے کام نہیں آنا, یہ بچے تہاڈے کام ہون گے انشاءاللہ. کوئی چیز جب تمہیں نفع نہ دے گی, ولد صالح يدعو له انقطع عمله اذا مات الانسان. تو مر گیا, تیرے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جونڈل بچہ نہیں چھڈ کے گیا, یہ جو کھرک نہیں, اچھا دیندار بچہ, حافظ قرآن, نمازی بچہ. حضرات گرامی تو مر گیا ہے. یدعو له, حدیث ہے مسند احمد کی, استغفار لولدہ لابنہ ولامہ مستجابہ. کوئی بیٹا 90 سال کا ہے تو اپنے ابے کا بیٹا ہے نا, کیوں بابا جی؟
80 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, 120 साल ਦਾ है, आधे अब्बे का तो बेटा ही है ना। कोई बेटा अगर 10 साल का अपने अब्बे के लिए दुआ मांगे तो 90 साल का क्यों नहीं मांग सकता? उसका भी अब्बा था ना। इस्तिग़फ़ार लिबनी लिवालिदी वली उम्मी मुस्तजाबा। कोई बेटा एक मर्तबा अल्लाह को ये कह दे, अल्लाह मेरे अब्बे को मुआफ कर दे, मैं मोहम्मद कहता हूं, अल्लाह उसके अब्बे को मुआफ कर देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनाज़र इस्लाम बाद च बनांगे आपां हज़रात, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੈ ਵਾਬੀਆਂ ਕੋ ਰਫੁਲ ਵਿਦੈਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਸੂਦੀਆਂ ਚ ਬਹਿਣੇ, ਸੂਦੀਆਂ ਚ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਦਿਨ ਦਰਸ ਸੁਣ ਲਓ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई अच्छे आदमी की, पहचान बताई चंगे आदमी की, पहचान बताई बेहतर आदमी की, पहचान बताई कामयाब आदमी की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमरउ अला दीनी खलीली। किसी बंदे को देखना हो ना ये कैसा है, उसके दोस्तों को देखो। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो वो अच्छा है, अगर उसके दोस्त बुरे हैं तो बुरा है। ओदे दोस्त वेखो, ओदी यारी किन्ना नाल है, ओदी दोस्ती किन्ना नाल है, ओदा ताल्लुक किन्ना नाल है। मस्जिद में 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, 50 साल मस्जिद के गरीब नमाजी के साथ दोस्ती नहीं हुई, ते तीजे महल्ले दे अमीर नूं एवें ही अस्सलाम अलैकुम। हजरात देखें देखें देखें, अलमरउ अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम अन्नहु मन युखालिल। गौर करो, पैगंबर ने फरमाया देखो मेरी उम्मत के लोगों, अपने दिन रात जिंदगियों को परखो कि तुम्हारी यारी किन के साथ है, तुम्हारी दोस्ती किन के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक किन के साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन बंदा किसके साथ होगा? फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। बंदा जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसके साथ होगा। जो एक्टरों से मोहब्बत करता है एक्टरों के साथ होगा। आज की नस्ल से आप फिल्मी क्रिकेटर्स के एक्टर्स के नाम पूछें और क्रिकेटर्स के नाम पूछें, इन्हें सब पूरे मुल्कों की टीमों के नाम आते हैं। अच्छा मुबशरा दे नाम सुन लो, नाली जुबान थकी हो जाएगी। कुरान दी आयत सुन लो, इंग्लिश सुन लो, जी मर्जी, ये मेरे रगे दी नहीं है। ते कुरान दी आयत सुन लो, मौत पै जाए। अच्छा को फलसफा दसा की आंदे ने, तू साड़ी थां ते देनदार है, तू साड़ी कबर च पैना, ये मेरा ते मेरे अल्लाह दा मामला है, भी रोटी भी ना खा, तेरा ते तेरा अल्लाह दा मामला है। हजरात अच्छे बनाएं अपने बच्चों को, बेहतर बनाओ, चंगियां बंदियां को बाया करो, चंगियां बंदियां को ब्याह करो। हर घर च जियो लगा है, समा लगा है, एक्सप्रेस लगा है, इन्हें सानू दिता की है? कोई चज दी शै, कोई कुरान दी तिलावत लाओ घरे, वो च बाओ। टीवी लॉन्च बनाया है, मुसल्ला नहीं बनाया। मैं तुहानू मशवरा देंगा, मकान बनाओ ना, 2 सफा मछाओ, मेहमान आवे ना कहो रोटी देर आ, अद्धा सपारा पढ़ो उन्नी देर बह के। ये काम करो। हाँ टीवी लॉन्च बनाया, एक टीवी लॉन्च नहीं, ये जन्म का गड़ा है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਜੀਓ ਕੋਈ ਨੌਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ नहीं पता जियो की है, ਉਹਦੇ घर नहीं स्क्रीन हैगी, उसके घर में DVD LD और उसके घर के अंदर ये सहूलियात, ये फैसिलिटीज नहीं है। ये शैतानी चरखा हर हाथ में, डैवो में बैठे तब आंखों के आगे। ओ कोई ऐसा दो जो मोहम्मद दे करके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा दो जो रसूल के सहाबा दे करके गए। ताजदार कौनैन के सहाबा घर के अंदर मस्जिद बनाते छोटी सी, सैयदी घर में तशरीफ लाए, ताजदार कौनैन मेहरबानी साडे घर आओ, असीं एक जगह खास की, असीं सारी रात उत्थे इबादत करते हैं, अल्लाह दे रसूल उत्थे 2 रकतां पढ़ जाओ, ताडी मेहरबानी। सरकार तशरीफ लै जानी, उत्थे 2 रकतां पढ़नियां, सहाबा ने कहना लो भाई सारी रात इत्थे इबादत होनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रात का एक हिस्सा खुद इबादत करनी, फिर आदि बीवी ने उठा देना, कहना अल्लाह अड़िए तू उठ, रमजान नहीं पूरा साल, ते जो तू सौन लगे ना मेरी धियां नूं उठा दी। रात अल्लाह दिंदा है, ते मेरे घर च कोई ना कोई लैन वाला मौजूद होना चाहिए। सब कुछ आता है बच्चों को, सब कुछ आता है, नहीं आता पैगंबर की सीरत का अपनाने का तरीका नहीं आता, रब का कुरान नहीं आता, मदीने वाले का फरमान नहीं आता। लोगों
لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا, لوگ 100 رش نظر آئیں گے پر بندہ کوئی نہیں ملے گا, اور اس وقت لیس للہ حاجہ, ایسے بے اوقات لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رہے گا. اللہ کے ہاں بھی مقام ان کا ہے جو اچھا بنتا ہے. یوسف علیہ السلام خود نیک ہیں, نبی ہیں, باپ نبی ہے, دادا نبی ہے, حضرات پر دادا نبی, اتنا مقام, اتنی شان, مانگا کیا؟ حکمرانی ملی, سلطنت ملی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ حالت ایمان چ موت نہیں, حالت اسلام چ موت نہیں, تے چنگیاں بندیاں دا ساتھ نصیب کریں. خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جناب یعقوب کے بیٹے, جناب اسحاق کے پوتے, اور جناب ابراہیم علیہ السلام. توفنی مسلما والحقنی. موبائل چ 500 بندے ہے کہ نہیں, ڈاکٹر ڈشاں اڑائیاں نے, وہ کچھ چج دے چار آئے نے تیرے دسترخوان تے, بہت انہیں گفٹ دیے بڑے بڑے لوگوں کو, وہ کوئی چار کے چج کے چار بندوں کو حدیث سنے اور ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے بیٹے عظیم اختر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مر جائے, ہم سب نے مرنا ہے, اللہ حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے. اللہ تو رمضان میں جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے, اللہ مہربانی کر, اسی ماندے ہیں اسی کھرکاں تے جھوٹا ہاں, سانو معاف کر. فاعترفنا بذنوبنا, اسی کوئی دین دے ٹھیکیدار ہون دا دعویٰ نہیں کردے, اسی پری محفل چ کہن ڈے اللہ اسی بالکل گئے گزرے, یہ تو تیری مہربانی سانو کلمہ نصیب کرتا, چل اگلی مہربانی کر سانو معاف کر. نبی کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے دنیا کی کوئی چیز اسے نفع نہیں دیتی, اس کی چارپائی سونے کی بنا دیں اسے نفع, اس کی چارپائی کے پاس سونے کا ڈھیر لگا دیں, سارا پاکستان بہ کے وہ چارپائی دے مڈ نہ قرآن پڑھے انہوں فائدہ. پوری دنیا کی مملکت کے کاغذ اس کی قبر میں دفن کر دیں اسے فائدہ. شاہد لہ اربع, چار آدمی, شاہد لہ اربع, چار آدمی, شاہد لہ اربع, چار آدمی, چار آدمی, چار آدمی جو اچھے ہیں, جو اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کو جانتے ہیں مدینے والے کے, نمازی پکے نے, دھوکا نہیں دیندے کسے نو, سچے بندے نے, ہے غریب نے پاواں. چار آدمی, یہ چودھری پاٹے خان ایک ملک دا صدر تے وزیر اعظم رہا ہے, اج چار پائی تے پیا ہے, اسے کوئی چیز آج بچا سکتی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, شاہد اللہ اربع, چار آدمی نیک اللہ والے ہون, غریب لیکن چنگے اچھے, او چار آدمی. میرے بھائی اچھے آدمی کا مقام کتنا, اچھے آدمی کا شان کتنا. چار آدمی, تو سکالر تھا آج مر گیا ہے, تیرے نام کا دنیا پہ سکہ چلتا تھا آج تو مر گیا ہے. دیکھ اپنی بے وقعتی کو, دیکھ اپنی بے حسی کو, آج تیرا جسم ہل نہیں سکتا, تجھے ہلایا جا رہا ہے, تجھے اٹھایا جا رہا ہے. جو لباس تو نے اپنے ہاتھوں سے پہنا تھا آج چیر پھاڑ کے اتارا جا رہا ہے. غور کر, خدا کے نظام کے سامنے کھڑا ہونے والے, تکبر کے بول بول کے خدا کے بندوں کو حقیر جاننے والے, آج کوئی چیز تجھے نفع دینے والی نہیں. تو مال فیکٹریاں چھوڑ گیا ہے, تو جائیدادیں چھوڑ گیا ہے, تو مربع بزنس ہر چیز تو چھوڑ گیا ہے. ایسے عالم میں شاہد لہ اربع, چار بندے نیک, چار بندے اچھے, چار بندے با عمل, چنگے بندے چار. شاہد لہ اربع, میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے والے نے فرمایا, آمنہ کے در یتیم نے, میرے ماں باپ مدینے والے کی قدموں کی دھول پہ قربان, میری نسلیں تاجدار کونین کی چوکھٹ کے ایک کیل پہ قربان. شہید لہ اربع, چار آدمی نیک ہوں, میت کی چار پائی کے پاس آئیں, آ کے یہ کہہ دیں
اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. تیرے بڑے تعلق ہیں، تیرے دسترخوان پہ 100 ایم میں کھانا کھاتا ہے، آج وہ تیرے کام نہیں آنے والے. شاہد لہ اربع، 4 اچھے آدمی تیری 4 پائی کے قریب آئیں اور آ کے یہ کہہ دیں اللہ اسے معاف کر دے. میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 آدمی کنے چودھری بولو نا، کنے آدمی؟ تسی یہ تھے بڑے 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 سکالراں دے درس سن دیو، میں سکالر نہیں، میں سٹوڈنٹ ہاں، مینوں اس گل نہ غرض نہیں، تسی مینوں پھر بھی سدو، گل اپاں ٹھوک وجا کے سیدھی کری دیئے. کنے آدمی؟ تے جے بندہ 60 سال دا ہو کے بڑا بڑا بزنس مین ہوئے تے زندگی 4 بندے بھی چج دے نہ ہون تے پھر اللہ ہی حافظ ہے. کیوں بھی بول دے نہیں سارے؟ اللہ ہی حافظ ہے. کچھ 4 بندیاں نہ اس واسطے بھی تعلق رکھو جی اینا تعلق تاں رکھنا تھانے کام آئے گا، یہ تعلق تاں رکھنا ہے یونیورسٹی کام آئے گا، یہ تعلق تاں رکھنا ہے بازار تاجر صدر ہے مارکیٹ کام آئے گا. تعلق رکھنا ہے. کچھ چون ہے اس واسطے بھی تعلق رکھو جدو منجی تے پیاں کوئی کام نہیں ہونا، یہ کام آئے گا. ایک ہی آئے گا. شاہد لہ اربع، 4 بندے. کنے بندے بھائی؟ 4. ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چج دے 4 بندے کسی نو نہ جان دے ہون، 3 جان دے ہون، 3 جانتے ہوں، 3 پنجابی دی سمجھ آندی سب نو، 3 آدمی جانتے ہوں، 3. فرمایا شہید لہ ثلاثہ، 3 آدمی دل سے کہہ دیں اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ انہوں معاف کر دے. 3 بندے رش نام ہی ہوئے چج دے 3 ہون، کھرکا نہ ہون، ایویں پڑول بنن والے نہ ہون، چج دے ہون، 3 ہی ہون. شہید لہ ثلاثہ. اور اس وقت انسان کے اعمال، اس کے کاروبار، اس کے تعلقات اس کی زندگی کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں. اور جس کی زندگی میں اتنا تعلق بھی نہ نکلا وہ دنیا کا غریب ترین آدمی. لیت الشباب یعود واخبرہ بما فعل المشیب. کاش میرا گزرا ہوا وقت لوٹے، کاش میرا وہ وقت آئے جو میں نے بزنس مینوں کے ساتھ ضائع کیا. لیت الشباب یعود، کاش میرا وہ وقت واپس آئے جو میں نے عیاشیوں میں ضائع کیا. لیت الشباب یعود، کاش میرا وہ وقت واپس آئے جو میں نے گل چھڑوں میں ضائع کیا. لیت الشباب یعود، کاش میرا وہ وقت واپس لوٹے جو میں نے دنیا اکٹھی کرنے میں، دنیا داروں کے ساتھ الیک سلیک بنانے میں ضائع کیا. وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، میں اپنے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں اے وقت میں نے تجھے ضائع کیا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا. وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، میں بتاؤں اپنے وقت کو، میں کرے دوں اپنے وقت کے گالوں کو، میں کرے دوں اس کے سینے کو، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں، اس کی زندگی کے سامنے نوحہ گری کروں اور کہوں کہ جہازوں کے سفر، یہ عیاشیوں کے سفر، یہ یورپ کے سفر میرا اتنا نقصان کریں گے. ہائے ہائے یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا. لم تلدنی امی، میری ماں مجھے جنم نہ دیتی. میں ساری زندگی گندوں کے ساتھ گزار کے آ گیا، آج لاکھوں کا جنازہ ہے، چج کے 3 بھی نہیں، آج ہزاروں کا جنازہ ہے، اچھے 4 بھی نہیں، جن کے کہنے پہ آج مجھ خطا کار کی اللہ خطائیں معاف کر دیتا. یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش
میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے والے، رسول کی بات بتانے والے، اللہ کی طرف بلانے والوں کو دوست بنا لیتا۔ ساڑھے مولویوں جی بہت نخرا ہے نا، غریب آدمی مولوی نہ سلام لین لگتا ہے، مولوی سمجھتا میرا ہاتھ میڑا ہو جائے گا۔ یہ مولوی نہیں، یہ ڈاکو ہے جڑا مارکیٹ چ آیا پھرتا ہے۔ یہ مولوی نہیں ہے، کوئی ہور شے ہے جڑا دین دے نا تے ٹھمکے لا کے ایویں سمجھدا ہے کہ پتہ نہیں قوم تو دور رہنا عزت ہے۔ مدینے والے کائنات کی عظمتیں مل کر کے میرے پیغمبر کے قدموں تلے آنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کے برابر بیٹھے ہوئے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا اونچا فرش بنا دے تاکہ باہروں آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ جڑا اتنی تھان تے بیٹھا ہے نا نبی ہے۔ جو تسی برابر چ بہندے ہو نا، تسی برابر ہی بہ جاندے ہو۔ فرمایا میں اللہ دا بندہ تے اللہ دے بندیاں نال انہاں دے برابر ہی بہنا پسند کردا۔ اور سیرت اس بات پہ گواہ ہے کہ مدینے والے نے ساری زندگی اپنی مجلس میں غلام بھی بیٹھے ہیں تو پاؤں سیدھا نہیں کیا ایسے کر کے، اشارے کی معافی۔ ساری زندگی تاجدار کونین نے اپنی مجلس میں ٹانگ سیدھی نہیں کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں کا اکرام کر کے دکھایا ہے۔ مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء، تمہارے دوست یا تو برے ہو سکتے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں، دیکھو اگر اچھے ہیں تو سمجھو کستوری بانٹنے والے ہیں، اگر برے ہیں تو سمجھو آگ بانٹنے والے ہیں، پتہ نہیں یہ آگ کب تمہارے گھر کو جلا کے خاک بنا دے۔ اچھوں کے ساتھ دوستی بناؤ، اچھوں کے ساتھ۔ سارے انبیاء کی دعا کا مجموعہ عرش والے نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے رہے ہیں اللہ سے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار۔ اللہ گناہ معاف کر دے، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ جدو موت آوے نا پھر نیکاں دا ساتھ، چنگیاں دا ساتھ نصیب کریں۔ ایک کل کائنات دے نبی دعا مانگدے نے، چنگیاں دا ساتھ کتے کڈی کو وڈی شے ہوئے گا۔ بزرگوں کے ساتھ، مسجد کے نمازیوں کے ساتھ، پہلی صف کے بزرگوں کے ساتھ اکرام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بزرگ، امت کا بزرگ کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے۔ امت کا بزرگ کون ہے؟ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے۔ فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ، جو بندہ میری امت کے کسی بزرگ آدمی کی عزت کرتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ 7 بگانے بزرگ دی عزت کرو تو یہ مقام ہے، جے گھر ابے دی شکل چلا بزرگ دے دے بندہ او دی عزت کرے، کڈا مقام ہوئے گا۔ یہ لونڈ پارٹی پڑھ لے کے ماں پیو دا مقام ہی بھول گئی، سمجھتے اسی بڑے پٹے خاں سمجھتے آتے آپ، وہ بڑی شے سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ امام کعبہ سے بات ہوئی، امام کعبہ سے ایک عورت کی، تو جس کی امام کعبہ سے بات ہو جائے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے۔ فون پہ بات ہوئی، اس نے کہا بڑی خوش نصیب ہوں۔ امام صاحب نے خود لکھا، شیخ عبد الرحمن سدیس نے اپنی سوانح حیات میں، کہ میری آپ سے بات ہو گئی، امام صاحب میرے لیے دعا کریں۔ امام صاحب نے پوچھا امی اور ابا زندہ ہے؟ امی اور ابا کہا ہاں امام صاحب امی اور ابا تو زندہ ہے۔ فرمایا جس کے امی اور ابا زندہ ہیں اسے دعا کروانے کے لیے کعبے کے امام کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دے کعبے دا امام وہ دے گھر بیٹھا ہے۔ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے قسمت کی لکیریں انہیں دکھا کر کے حال دریافت کرتے ہو، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، کر دی مرغی دال برابر۔ تے باہر ایویں در در تے چکتے پھرتے ہو، گھر میں اللہ نے امام میں کعبہ بٹھا رکھے ہیں، ان کی شان نہیں، ان کا مقام۔ بزرگوں کا، نیک لوگوں کا عزت احترام، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دعا لینا۔ بابیاں نو بھی چاہیے دعاواں دیا کرنا، بخیلی نہ کریا کرنا۔ ایویں غصے جا کے دعا دے چھڈی، غصے جا کے بد دعا نہیں، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو دل سے بولتا ہے، اور دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میری امی کی سہیلیاں آئیں، میں نے ان کے کھانے میں مٹی ڈالنا شروع کر دی، ماں کو غصہ بڑا آیا، توہین بڑی ساڈے میں ہوندا نا، پرونا آوے نا بچہ آ کے وچوں چیز چک کے کھاوے، اسی تینبڑ لاؤنے ہیں، سانو ادوں ادب اداب یاد آتے ہیں بھی یہ میری بےزتی کرا رہا ہے،
ਵੀ ਇਹ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਯਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ। मां ने तो हीन समझी, इंतहाई गुस्से में आई, तो गुस्से में आके कहा अल्लाह चाहते नो अल्लाह इमाम काबा बनाए। बच्चे तंग करना, गुस्से च आके आखो जाओ अल्लाह तेनू हिदायत देवे। ताइफ के लोगों ने नबी करीम को पत्थर मारे, आप गुस्से में, खून जिस्म से निकल रहा है, फरिश्ते पास हैं और दिल दुख रहा है। फरमाया, भरी हुई आंखों से देखा ताइफ वालों की तरह, फरमाया अल्लाह इनमें से कुछ लोग निकालेगा जिनके जरिए से मुझ मोहम्मद का दीन दुनिया पे गालिब आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद बिन कासिम ये बनु सकीफ से आया है, वहां से आया, और पूरे का पूरा सिंध और बर्रे सगीर सारा, उसके साथ जो फौजें आई हैं उनकी वजह से आज अल्लाह ने कलमा नसीब फरमाया है। ये वही बनु सकीफ है जिसने मदीने वाले को पत्थर मारे थे। हजरात, बात मुकम्मल करूं, मुख्तसर करते हुए खुलासा कलाम आपके सामने रखूं, अपनी बेतरतीब सी बातों को एक उन्वान दूं, एक जुमला आपकी नजर करूं कि हमने ये देखना है हमारे दाएं कौन है, हमारे बाएं कौन है, हम किसकी खुशियों में आते हैं, हमारी खुशियों में कौन आता है, किसके आने पे हमें चाह चढ़ता है, किसके आने पे हमारे मत्थे पे वट पड़ता है। बाज बंदे बड़े नेक होंगे, वो आ जाना तो कई भी एवं सदी ना बुलाई मैं लड़ दी ताई, ये कतों आ गया। और अगर बड़ा आ जाए, उसे ना भी बुलाया हो ना, वो एवं कसम चक देंगे, यकीन मनो मैं बंदा तुहाडे हल घल्लिया ही सी, चौधरी साहब है, मैं कार्ड भी लिख के रखा सी, मैं तुझे बड़ी मेहरबानी की। हजरात, जे तां दिल च इदां दी कैफियत आउंदी है, समझो असी मुफाद परस्तां ते क़यामत वाले दिन असी मुफाद परस्तां दे नाल होवांगे। और मुफाद परस्त जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएंगे, उनके चेहरों पे मास नहीं होगा। किसी गरीब को एक खजूर खिला दें। मेरे एक जानने वाला बंदा है, उसने एक सियासतदान को, जो सियासी पार्टी का लीडर है, सोने का शेर दिया, सोने का। ओनू कड़ा सोने की भुख है, वो वड्डा बंदा है, ओदे नजदीक सोने की कोई कीमत नहीं। अगर उस सोने के शेर को छोटी छोटी चीजों में तकसीम करके गरीबों को दे दिया जाता, किसी गरीब को बंदा खजूर खिला दे ना, खजूर, अल्लाह जहन्नुम हराम कर देता है। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, एक लुकमा फाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाए जूती में, अल्लाह जन्नत दे दे। गरीब बंदा मुसलमान हो, बंदा रोटी खिलाए, अल्लाह जन्नत ना दे। ये लिखा कहां है, ये आया कहां है? अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह अच्छों के साथ नेकी करने की तौफीक दे। गरीबों से दुआ लिया करें, बुजुर्गों से दुआ लिया करें। गड्डी च बैठे हो, बुजुर्ग बंदा लंघ रहा है ना, जिन्हें गड्डी दी खो भी सकता है, उन्होंने अदब ना रस्ता दो लंघन वास्ते, उसका इकराम करो। मुझे आपने बताया नहीं मौलाना टाइम कितना है, मैं जाना ना कि मेरा दरस है फैसलाबाद, फैसलाबाद अगे जाके फिर दरस है। एक वाकया सुना दें फिर और इंशाल्लाह कल मुकम्मल कर दें। बनु अब्बास बहुत बड़ी हुक्मरानी दुनिया में हुई है, बहुत बड़ी सल्तनत। और इससे पहले एक सल्तनत गुजरी है बनु उमैया की। बनु उमैया इतनी बड़ी सल्तनत पे हुक्मरानी करते थे कि उन्हीं की सल्तनत में सूरज तुलू होता था, उन्हीं की सल्तनत में गुरूब होता था, इतनी बड़ी सल्तनत थी। फिर बनु उमैया पे जवाल आया और बनु अब्बास हुकूमत में आए। महदी बिन हादी तख्त पे बैठा है, गुलाम जाके कहते हैं कि बादशाह सलामत, एक औरत है, फटे पुराने कपड़े पहने, फकीर नहीं है, बाल परा गंदा बिखरे, जिस्म से बदबू आती है, कई मर्तबा उठा के बाहर फेंक के आए हैं दूर, फिर आ जाती। कहती ये है कि बादशाह से मुलाकात करनी है। हमने कहा कहां कोड़ किरली, कहां शहतीर, जफा डालने की बात करती है। जात की कोड़ किरली, शतीरों को जफे। बाज दफा हम भी एक गरीब आदमी को ये कह के ठुकरा देते हैं ना।
اور اس کا دل توڑ دیتے ہیں. فرمایا جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھو تم سے اللہ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. کہا تیرا تعلق کیا ہے, تو لینے کیا آتی ہے؟ پھر آ جاتی ہے. وہ کہنے لگا کب سے آ رہی ہے؟ کہنے لگے تقریباً 6 مہینے سے آ رہی. وہی سوٹ جو پہلے دن تھا وہی آج پہنا ہوا ہے پتہ نہیں کون. بادشاہ جلال میں بیٹھا تھا, کہنے لگا ملکہ کے پاس لے جاؤ اس کو. ملکہ تخت پہ بیٹھی ہے, نوکرانیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں, کوئی پنکھے جل رہی ہے, کوئی سر پہ مساج کر رہی ہے, کوئی پاؤں چوم رہی ہے, ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے تو غلاموں کو اشارہ ملتا ہے. سلطنت کے دروازے کھلتے ہیں اور دنیا کے امور طے پاتے ہیں. انگلی نیچے کرتی ہے تو گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. ٹھاٹ باٹ والا ماحول ہے. بہت بڑے بڑے محلات ہیں, ایکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے, میلوں تک پھیلے ہوئے. 40 میل لمبی 40 میل لمبی وہ پھلواری ہوا کرتی تھی جس میں سے گزر کر کے ان کے محل میں داخل ہوتے تھے. 40 میل لمبی پھلواری, محل بعد میں شروع ہوتا تھا. سونے کا تخت بچھا کے اس میں چاندی کے تنوں کے پودے بنا کے اس میں سونے کے پھول بنا کے اس پودے کے موڈ میں خوشبو ڈالی جاتی تھی جو پھولوں سے نکل کر کے پورے ماحول کو معطر کرتی تھی. عیاشی اخیر قسم کی, ہرنیوں تیتروں بٹیروں کے شکار, نوکے ید پہ. وہ فقیر نہیں اس کے سامنے آئی, کہا اوے یہ کہاں یہ تھے, املی ہے کون؟ اس کے جلال میں آنے سے پہلے وہ فقیر نہیں اس سے پوچھتی ہو خضران مجھے جانتی ہو؟ خضران مجھے, اس کے منہ سے نام سن کے یہ تو دنگ رہ گئی, اس کی سیٹی گم ہو گئی. اس کے منہ سے میرا نام اسے کیسے معلوم ہوا؟ کہا خضران تو بنو عباس کی پہلی ملکہ ہے؟ کہا بنو امیہ کی آخری ملکہ جس کے بعد بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی تھی, اس کو جانتی ہو؟ کہا ہاں بہت بڑی ملکہ تھی. کہا جس تخت پہ تم بیٹھی ہو نا, اس تخت پہ اس کی نوکرانیاں بیٹھا کرتی تھی. خضران جس تخت پہ تم بیٹھی ہو نا, اس تخت پہ اس ملکہ کے سر میں کنگھی کرنے والی بیٹھا کرتی تھی. اس کا نام مزنا تھا. کہا ہاں. دنیا اس کے نام پہ پانی بھرتی تھی. کہا ہاں. اس کا جلال سنا تو نے, اس کی حکمرانی دیکھی ہے؟ کہا ہاں. اس کا نام سن کے لوگ حکمران کانپتے تھے. کہا بتاؤں وہ مزنا کون ہے؟ کہا بتاؤ. کہا میں ہوں. خضران میں مزنا, خضران یہ میرے کپڑے میں مزنا, خضران میرے پراگندہ بال میں مزنا. میں وہی مزنا ہوں جس تخت پہ تم بیٹھی ہو جس پہ مزنا کی نوکرانیاں بیٹھا کرتی تھی. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اپنی چند روزہ عزت کی بنیاد پہ کسی کو حقیر جاننے والے وہ بنو امیہ جیسے حکمرانوں سے سینکڑ میں سلطنت چھین لیتا ہے. تو کس باقی گاجر ہے, تو کس باقی مولی. میں مزنا ہوں. خضران مزنا, 6 مہینے سے میں نے یہ لباس پہنا ہے. خضران یہ میں نے کسی سے مانگا ہے. جس سے بو آتی ہے یہ میں نے کسی سے مانگا ہے, مانگت لیا ہے میں نے. میرے جسم سے آج بدبو بھی نفرت محسوس کر رہی ہے. مکھیاں گند پہ بیٹھنے والی میرے قریب نہیں آ رہی. میرے اشارے پہ ہزاروں لوگوں کے سر کاٹ دیے جاتے تھے. خضران میں مزنا ہوں. یزید بن عبد الملک کی بیوی ہوں. سونے کی ڈولیوں میں جس کی عید آیا کرتی تھی. دیکھ آج عرش والے نے کیسے رول کے رکھ دیا ہے. کہا ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں, آپ کپڑے بدلیں اور دوبارہ آئیں, ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں. کہتی ہے مجھے مصلی دے دو. وضو کرتی ہے اور مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے. مہدی آتا ہے, کہتا ہے وہ عورت کون تھی؟ بتایا کہ مزنا تھی. اس کی آنکھوں میں خون اترا. ہمارے دشمنوں کی بیوی. کہا میں نے اسے پناہ دے دی ہے. مہدی کہتا ہے لے کے آؤ. لونڈیاں لینے کے لیے جاتی ہیں, کھڑی ہو کے تھک کے واپس آ جاتی ہیں اور آگے کہتی ہیں مہدی جی
وہ رو رہی ہے ڈھائی مار کے مصلے پہ کھڑی ہو کے اور ایک آیت کی بار بار تلاوت کر رہی ہے, قرآن مجید کی ایک آیت کی بار بار تلاوت کر رہی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے ایک بستی کی مثال قرآن میں بیان کی جس بستی کے رہنے والوں کے پاس پیسہ بڑا زیادہ تھا, روزی روٹی بڑی زیادہ تھی, مال بڑا زیادہ تھا, ڈالر بڑے زیادہ تھے, گاڑیاں بڑی تھی, پارک بڑے تھے, عیاشی بڑی تھی. مطمئنہ اطمینان والی وہ بستی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, وہ بستی مٹی نو ہاتھ لاؤندی سی, مٹی سونا بن جاتی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے رزق ان کے پاس آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ, پھر ہوا یوں اس بستی میں رہنے والے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی. اچھوں کے ساتھ نہ بیٹھے, رب کے بندوں کو حقیر جانا, رب کی نعمتوں کو حقیر جانا, نیکی کو حقیر جانا, سمجھا کہ عزت میرے ماں باپ کی وراثت ہے, کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے پھر بھوک کا لباس پہنا دیا, اللہ نے پھر فقیری کا لباس پہنا دیا, اللہ نے نحوست کا لباس پہنا دیا. مہدی وہ یہ آیت پڑھتی ہے اور ڈھائی مار مار کے روتی ہے, ڈھائی مار مار کے روتی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, میرے نوجوان اپنی گاڑی پہ بیٹھ کر کے تکبر کر کے کسی غریب کو حقیر نہ جاننا, عرش والا حکمرانیاں چھین لیتا ہے, تیری گاڑی کی کیا اوقات ہے. ایویں پاتے خانہ بنی, کدے کسی بابے بزرگ نہ بدتمیزی نہ کر لی, تیرا بیڑا باجے گا دنیا چ. حدیث آندی ہے, رب دا قرآن آندا ہے, هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. لوگو جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں نا تو اس وجہ سے نہیں, اس کے پلازے ہیں, اس کا بزنس ہے. تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, کسی بستی میں کوئی غریب رہتا ہے نا, میں اللہ دنیا کی اس غریب کی وجہ سے مدد کرتا ہوں, اس کمزور کی وجہ سے میں دنیا کی مدد کرتا ہوں. تو مت سمجھ کہ تیری مدد اس لیے ہو رہی ہے کہ تیرے تعلقات ہیں, نہ نہ. تنصرون وترزقون الا بضعفائکم وفقرائکم, اچھے لوگ غریب بھی ہوں تو میری آپ کی جنت ہے, جیتے جی بھی مرنے کے بعد بھی. ایداں دے غریب آدمیوں نو کر سد کے شورے والا سالن کلے آلو پا کے کھوا دیو نا, یقین مانو ٹڈوں جنت دیاں دعاواں دیندے نے. تے بڑے بڑے تا کے روزانہ پیزے بھی کھاندے نے, مرغیاں بھی اوراں پراں لکھاں ڈشاں, بس جان لگے دند چ تیلی مار کے کدے کہن گے مسالہ تیز سی, کدے کہن گے مسالہ ہلکا سی, بہت ہی تہاڈی تعریف کرن گے, تہاڈے کھاتے کوئی کلغی دا تاج پا جان گے, یہ کہہ دین گے کھانا مزدار سی. یہی ہے نا, اور کی دے جان گے. تے غریب آدمی وہ دعائیں دے گا. جب وہ دعائیں دے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کو حیا آتی ہے اس کی دعا کو واپس کرتے ہوئے. پھر اللہ جویں اللہ نو آندا ہے نا, رب رجل من اغبر واشعث, او دے وال پرا گندا ہوندے نے, ویکھن نو کوئی سوٹر بوٹر نہیں لگدا, ایویں سادہ جے آدمی ہوندا. حدیث مسند احمد کی, سنن ابی داؤد کی, سنن ابن ماجہ کی, رب رجل من اغبر واشعث لو اقسم علی اللہ لا بر, او اللہ نو جویں کہندا ہے نا اللہ اوویں کر دیندا ہے. اللہ تعالی سب نو آباد رکھے بھائی. تم تسی میریاں ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں سنیاں ہیں, آدھے پوت دیاں آدھے بیٹے دیاں, دعا کریا جی میرے لیے بھی کہ اللہ ساڈے کو بھائی دین دا کم لوے, جیڑی اسی اصلاح لوگاں دی کر دیں, دلوں اصلاح دلوں کرن دی کوشش کر دیں, ایک دوجے نال انشاءاللہ اچھیاں بندیاں نال تعلق بناونا ہے, تے چج دے بندے نال نہ جفی پا کے ملنا ہے. جیڑا کوئی بابا دیکھو دے کپڑے ستھرے نہیں, او دے سینے نال سینہ لاؤ, کپڑا پاواں میلا ہو جائے, سینہ اللہ بیماریوں تو پاک کر دے گا. دے صاف رہنا, بیماریاں لگدیاں نا, پھر مائیکل جیکسن نو بیماری نہ لگدی جیڑا خوراک 18 مشیناں چو چیک کروا کے کھاندا سی. ساری زندگی کسی نہ سلام نہیں سی لیندا, نال انہیں 12 ڈاکٹراں دی ٹیم رکھی سی. کنے ڈاکٹراں دی؟ 12 دی. تے 6 بندے نال رکھے سی کہ اگر میرے گردے فیل ہو گئے نا تسی گردے دیو گے, انہاں نو فیس دیندا سی, تنخواہ دیندا سی. دل فیل ہو گیا دل دیو گے, اکھاں فیل ہوئیاں اکھاں دیاں گے. اللہ نے 30 سیکنڈاں چ فیل کر کے او ماریا تیری مائیکل جیکسن. قیل مراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کوئی سدو ہاں جڑا اینو بچا کے بخاوے. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی غریب سے محبت کرتا ہے, اس کو نوازتا ہے, اپنا رشتہ دار ہو اس کا غریب, اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولتا ہے, اللہ اس کے گھر پہ نحوستوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ اس بندے کی عمر میں برکت دیتا ہے, اس بندے کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے,
ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਸਵਾਬ, डॉक्टर ਨੂੰ देंगे नाले चीर फाड़नगे। कसाई ने डॉक्टर MBBS, मैं कईयों को जानता हूं कसाई। मेरा दोस्त फौत हो गया पिछले दिनों, पाकिस्तान का नाम वरखत्तात मिजाब रहमत है ना बैतुल्लाह का, उस पे उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। आप उम्रे पे जाते हैं, नबी करीम के रोजे पे जा लिया, सलामुन हिना रसूलुल्लाह, सलामुन हिना अबू बकर, वो उनके हाथों से लिखा हुआ है, बहुत बड़ा खत्तात। ये उमर हॉस्पिटल में फौत हो गया, ऑपरेशन खराब हो गया दिल का, डॉक्टरों ने कहा भाई एक दिन आपका ऊपर गुजरा है, 5.5 लिया है, 75,000 और दो फिर मैयत उठाओगे। ये उतों डॉक्टर नजर आते ने वेखण नूं, बंदे विचों दे रिंदे ने। उलाइक कल अनाम बल हुम अजल, उनसे रिश्तेदारी बनानी है जो अंदरों भी बंदे ने ते बाहरों भी बंदे ने, असल वो ही बंदे ने। अल्लाह उन्हीं बंदों के साथ हमें जिलाए, उन्हीं के साथ मारे। दुआ मांग लें, तवफ़ना मुस्लिमा व अलहिकना बिसालिहीन, कफिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़ना मल अबरार। वस्सलाम व रहमतुल्लाह। أنت ربي